اور بہت سی برکت پائی. اور ایسٹر کے بعد جو کلام ہے وہ ہم سیکھیں گے کہ خدا مال کی کتاب نکالے گی. مال پہلا باب اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری ہے سے ہم خدا کے کلام سے ہم چند باتیں سیکھیں گے. اس وقت جو ٹائمنگ ہے ہمارے چرچ کی وہ بھی کوئی ترتیب میں نہیں ہے. ہم نے چرچ کی ٹائمنگ کو بھی آپ ٹھان لیا ہے کہ ہم بڑی ترتیب کے ساتھ چرچ کی ٹائمنگ کو بھی دیکھیں گے. بہت سارے بہن بھائی ہیں وہ چرچ کی ٹائمنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. جیسے میں پریشان ہوں. 10:30 بجے ہم نے عبادت شروع کی ہے تو 10:30 بجے شروع کی ہے تو پھر 11:30 اگر ختم کریں تو 1 گھنٹہ. تو یہ ہے کہ آپ چاہیں کوئی آئے یا نہ آئے ہم نے ٹائمنگ کو بہت درجہ دینا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ ہمارے چرچ کی بہتر ہو. اور اس کا پہلا باب اس کی تیسری ہے. جی یسوع مسیح دکھ اٹھانے کے بعد مر گیا، زندہ ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور یہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے جو مر گیا، دفن ہوا اور جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کی منسٹری میں بھی مردے زندہ ہوئے. اگر دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو لیشا کی منسٹری کے اندر بھی مردے زندہ ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی منسٹری کے اندر بھی مردے زندہ ہوئے. مگر جو زندہ ہوئے وہ دوبارہ پھر مر گئے. اور کسی نے جا کر ایلیا نے مردے پر دعا کی تو مردہ زندہ ہوا. لیشا نے دعا کی اور لیشا کی ہڈی کے ساتھ مردے کی ہڈی لگی اور پتہ نہیں وہ کتنی صدیوں سے وہ دفن تھا. تو لیشا کی ہڈی کے ساتھ مردے کی ہڈی لگی تو وہ زندہ ہو گیا. خدا ہمارا وہ خدا ہے جو بڑے بڑے جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یسوع مسیح کو کسی نے دعا کر کے زندہ نہیں کیا یا کوئی آیا ہے اس نے دعا کی ہے. یسوع مسیح نے فتح پائی ہے اور وہ کیا ہے؟ فاتح ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی فاتح ہوں. ہاللیلویا. اچھا میں کوئی 3-4 گھروں میں نے سلسلہ شروع کیا ہے عبادت کا. باجی نسرین کے گھر، پھر باجی شکیلہ کے گھر، بھائی سلطان کے گھر سے پہلے میں بدھ کو کر رہا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں پڑھے لکھے جو چرچ میں ان کو موقع نہیں دیا جاتا بائبل پڑھنے کا تو پھر میں وہاں پر ان کو حوالے دیتا ہوں. وہ بائبل پڑھتے ہیں. ابھی ندا ہے تو اگر میں ندا کو حوالہ دوں تو ابھی 2-3 اردو ہیں وہ یہاں پر ایزیلی حوالہ پڑھ سکتی ہے. اور پہلا باب اس کی تیسری ہے. خداوند کے پاک کلام میں یوں مکتوب ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد اور اس نے یسوع مسیح نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. دکھ سہنے کے بعد یسوع مسیح نے رسولوں پر، شاگردوں پر اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا
बादशाही की बातें और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। जब हम लूका की इंजील को देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा? बस तुम तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। खुदा की बादशाही से उसने खिदमत का आगाज किया और आसमान पर जाने से पहले भी उसने खुदा की बादशाही का प्रचार किया। खुदा की बादशाही के बारे में वो लोगों को बताता रहा। खुदा की बादशाही का प्रचार वो करता रहा। खुदा की बादशाही के बारे में वो लोगों को, कलीसियाओं को बताता रहा, रसूलों को बताता रहा। और मेरा इरादा है एक वाला जो वो बहनों के लिए पढ़ ले, मरकज की झील निकाले जी। बहनें जो है ये अपने अपने घराने के लिए बहुत बाबरकत हैं। यहाँ पर ये वाला उसमें क्या है, जो बाकी भाई थे वो सो रहे हैं, वो गुड़ी नींदर सो रहे हैं, और बहनें अपने घराने के लिए इतनी बाबरकत हैं और इतना बरकत का बाइस है। और मरियम मार्गदीनी और बाकी जो बहनें थी वो सुबह सवेरे तड़के खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की कहां पर गई? कब्र पर गई। 16 बाब उसकी पहली है जी। जब सब्बत का दिन गुजर गया जी जी तो मरियम मगदलीनी जी पढ़े। मरियम मगदलीनी जी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मिले मिले यीशु को मिले जी। सॉरी वो हफ्ते के पहले दिन बहुत ही सवेरे सूरज निकल ही रहा था। अभी सूरज निकल रहा था तो वो सुबह क्या हुई? कब्र पर आई वो खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर आए और आपस में कहती थी कि जी हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से। अभी भाई सो रहे हैं, यहाँ पर कोई भाई का जिक्र नहीं है। यहाँ पर बहनें अपने अपने घराने के लिए इतनी बाबरकत हैं और यीशु से वो इतना प्यार करती हैं कि अभी सब सो रहे हैं, पूरी दुनिया लोग सो रहे हैं, तो वो इतनी मसीह से मोहब्बत करने वाली, मसीह से इतना प्यार, इतनी लगन, इतनी चाहत उनके दिलों के अंदर कि वो सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें लेकर उसकी कब्र पर के अंदर बहनों की तादाद कितनी ज्यादा है। ये बेहतरीन चर्च की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर इसकी रेशो निकाली गई है कि आज भी हर चर्च के अंदर बहनें जो हैं वो अपने अपने घराने के लिए बाबरकत हैं, वो एक्टिव हैं और वो मसीह से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, चाहत करती हैं, वो खुशी से खुदा की खिदमत करती हैं। वापस चलेंगी उधर माल की किताब में। ये सिर्फ आपके लिए वाला मैंने बताया कि बहनें शुरू से जो है वो बड़ी एक्टिव रही है खिदमत में। कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, और उनको मिलकर हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। शागिर्दों को यीशु मसीह ने मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जी, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहना जी। जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे जी। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? ये इंसान बोल रहा है, वो
یہ انسان کی ہمیشہ سوچ جو ہے وہ دنیا داری کی رہی ہے، اور وہ پھر دنیا داری نہیں، اے رسول جو کہہ رہے کہ خداوند کیا تو پھر اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ جی یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ پڑھیں۔ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جسے باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے، جی تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ جب روح القدس کلیسیا پر نازل ہوتا ہے تو کلیسیا کیا کرتی ہے؟ خدا کے لوگ قوت پائیں گے۔ یسوع نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، اپنے گناہ کو ترک کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، جنہوں نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، یہ ان کے لیے وعدہ ہے کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ وہ لوگ گواہ ہوں گے جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، جو یسوع سے محبت کرنے والے ہیں، جو مسیح کو جنہوں نے اپنا دل دیا ہے، وہ دنیا کی انتہا تک ان کو کہا ہے کہ تم میرے گواہ ہو گے۔ جی یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اس کلام کا پڑھا جانا، اس کلام کا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے لوگوں، جب یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، تو جتنے شاگرد تھے، جتنے خدمت گزار بھائی تھے، بہنیں تھیں، وہ سب ایک کمرے میں بند ہیں، اور انہوں نے دروازے کو بند کیا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں کیا ہم کیسے باہر جائیں؟ آپ کی موت صلیب پر مر گیا ہے، ہم کیا جا کر لوگوں کو منہ دکھائیں؟ ہم کیسے لوگوں کا فیس کریں؟ ہم کیا لوگوں کو بچا کر بتائیں کہ تمہارا لیڈر جس کے پیچھے تم بھاگتے تھے، جس سے موت دیکھتے تھے، جس کے پیچھے تم کھاتے تھے؟ بڑی دلیری یسوع مسیح جب زمین پر خدمت میں تھا تو وہی بھائی، وہی بہنیں بڑی دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ خدمت کر رہی تھی۔ تو جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو وہ ایک کمرے میں بند ہیں، دروازہ بند ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا منہ لے کر باہر جائیں؟ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اور لوگ ہمارے متعلق کیا رائے رکھیں گے؟ اور وہ یہ سوچ رہے ہیں آپس میں کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ تمہارا لیڈر ایک لعنتی موت مر گیا ہے، جس کو صلیب پر کیلوں سے جکڑا، اور جس کو کوڑے مارے گئے، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج ڈالا گیا۔ اور ویسے صلیب کی جو موت تھی ایک لعنتی موت تھی، تو اس لیے یہ سب بیٹھ کر وہاں پر سوچ رہے ہیں، اور جب یہ سوچ رہے ہیں تو یسوع مسیح ان پر اپنے آپ کو یسوع مسیح نے ظاہر کیا، اور کیا کہا یسوع مسیح نے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ بڑے پریشان ہیں، یہ ساری بہنیں، سارے بھائی جتنے شاگرد تھے، یہ کمرے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور ہو کر آیا ہو۔ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تمہارا لیڈر لعنتی موت مر گیا ہے، شرم کی موت مر گیا ہے۔ تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ خداوند نے ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے،
تو جب یہ توما ان سے باتیں کر رہا ہے تو یسوع نے پھر کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اے توما. جو توما پہلے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں کی سلاخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، جب تک میں اس کے پاؤں کے سلاخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، جب تک میں اس کی پسلی کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، میں ہرگز یقین کی کروں گا، میں ہرگز یقین نہیں کرا. ذرا نکالیں جی یونا کی جی 20 باب اس کی 26 ہے جی. مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. باقی شاگرد کیا کہنے لگے کہ ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ خداوند کو دیکھا ہے جی. مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں، جب تک میں اس کے ہاتھوں کے میخوں کے سراخ، مطلب جہاں پر کیل لگے تھے، وہ سراخ نہ دیکھ لوں گا اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا. ہرگز یقین. اور زمین کے خالق اور مالک خدا کے بیٹے یسوع نے یہ کہا ہے کہ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مگر مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں. ہم میں سے کسی نے یسوع کو دیکھا نہیں ہے. ہم بلیو کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے قبر اور موت پر، ابلیس پر فتح پائی ہے، اور اس کی قبر آج بھی یروشلم میں خالی ہے. وہ آج بھی خون سے چھڑکی ہوئی پیشاب قادر مطلق کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے، اور جس کی پیشاب اور ران پر لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو آپ مبارک لوگ ہیں، آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو کسی انسان نے نہیں بلکہ خداوند نے خود کہا ہے کہ اے توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مگر مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. تو آپ مبارک لوگ ہیں، آپ خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ خداوند کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ خداوند کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور خداوند آپ کی فکر کرتا ہے، اور خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا ایک عظیم باپ کی طرح ہر روز آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کو پالتا ہے، اور آپ کے درمیان میں وہ موجود رہتا ہے، اور وہ ہر روز آپ کی سلامتی چاہتا ہے، وہ ہر روز اپنا فضل آپ پر کرتا ہے، اور آپ کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے. کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہیں جتنے بھی یہاں پر ہیں، ہم خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ برگزیدہ لوگ ہیں.